السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل۔ دوستو، یوں تو دبئی کو دنیا میں عیش و آرام اور شان و شوکت کا دوسرا نام مانا جاتا ہے، لیکن اس گلیمر سے بھرے ملک اندر سے سوکھا ہوا ہے۔ جی ہاں دوستو، دبئی میں پینے کے پانی کا کوئی بھی ذریعہ، کوئی بھی سلوشن موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ ریگستان پر بسا ہوا ہے۔ اسی لیے دبئی اب پینے کے پانی کے لیے کلاؤڈ سیڈنگ جیسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے۔ اس طرح آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ دبئی اس پر کیسے کام کرتا ہے۔ دوستو، دبئی کو سب سے مہنگے شہروں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن دبئی میں پینے کے پانی کی قلت ہے۔ یہاں پر بارش بھی سال میں تقریباً 10 بار ہوتی ہے، جو کہ پانی کی مشکل کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ویسے تو دبئی میں سمندر بھی موجود ہے اور پانی کی کمی نہیں، لیکن سمندر کا پانی کھاری ہوتا ہے، جو کہ پینے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ایسا کیا جائے تو اس سے اموات بھی واقع ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ پھر دبئی پینے کا پانی کہاں سے لاتا ہے؟ تو دوستو، دبئی میں ڈیسیلینیشن پلانٹ لگائے گئے ہیں۔ ان پلانٹس کے ذریعے سمندر کے پانی کو پینے کے قابل بنایا جاتا ہے، لیکن یہ کام کوئی آسان نہیں، کیونکہ دن رات چلنے والے ان پلانٹس کو بے شمار بجلی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس طرح بہت ہی خرچہ ہو جاتا ہے۔ معلومات کے مطابق 1000 لیٹر پانی کو فلٹر کرنے کے لیے خرچہ $60 یعنی کہ تقریباً 4500 روپے تک کا ہوتا ہے۔ لیکن پانی کا اتنا خرچہ برداشت کرنا کوئی آسان بات نہیں، اسی لیے دبئی کی گورنمنٹ بھی کسی ایسے سولوشن کی تلاش میں تھی جس سے اس خرچے کو کم سے کم کیا جا سکے، اور پھر دبئی کو یہ سولوشن کلاؤڈ سیڈنگ کی ٹیکنالوجی کی صورت میں ملا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کلاؤڈ سیڈنگ کے بارے میں سنا ہوگا کہ یہ ٹیکنالوجی آرٹیفیشل رین کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے، یہ جاننے سے پہلے ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بارش ہوتی کیسے ہے۔ بارش ہونے کے لیے سب سے اہم چیز ہے سورج۔ جب سورج سمندر کی سطح کو گرم کرتا ہے تو پانی ایواپوریٹ ہو کر آسمان کی طرف گیس بن کر چلا جاتا ہے۔ آسمان میں جاتے ہی یہ گیس ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور واپس پانی ہی بن جاتی ہے۔ اس پانی کے چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس مل کر بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، لیکن یہ ڈراپلیٹس آپس میں جڑتے نہیں ہیں کیونکہ ان میں پارٹیکلز موجود نہیں ہوتے، یہ اپنی پیور فارم میں موجود ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کا سامنا مٹی یا دھوئیں سے ہوتا ہے تو یہ چھوٹے سے بڑے ڈراپلیٹس بن جاتے ہیں اور زمین میں گریوٹی کی وجہ سے گرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کو ہم بارش کہتے ہیں۔ یہ تو تھی نیچرل رین، لیکن کلاؤڈ سیڈنگ سے بارش کیسے کی جاتی ہے؟ دوستو، یہ ٹیکنالوجی پہلی بار 1946 میں امریکن کیمسٹ ونسنٹ شافر نے استعمال کی تھی، جس میں سلور آیوڈائڈ نامی ایک کمپاؤنڈ کو آسمان میں بادلوں کے اوپر اسپرے کیا جاتا ہے، جو بادلوں میں ہی موجود چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس کو ملنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور آخرکار یہ ڈراپلیٹس اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ آخرکار وہ زمین کی طرف گرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو، اس بارش کو آرٹیفیشل رین کہا جاتا ہے۔ اس سپرے کے لیے یا تو جہاز کا استعمال کیا جاتا ہے یا پھر زمین سے ہی اسپیشل قسم کے جنریٹرز کے ذریعے بادلوں میں بھیجا جاتا ہے۔ دوستو، آج اس ٹیکنالوجی کی مدد سے صرف بارش ہی نہیں بلکہ آرٹیفیشل برف باری کرنا بھی ممکن ہو چکا ہے۔ تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دبئی اس کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ دبئی نے ہجر کے پہاڑوں میں ایک ڈیم بنایا ہے جس کے اوپر دبئی گورنمنٹ کلاؤڈ سیڈنگ کرتی ہے۔ جب سمندر سے اٹھنے والے بادل ہجر کے پہاڑوں میں جاتے ہیں تو دبئی ان بادلوں میں کلاؤڈ سیڈنگ کرتا ہے، جس سے پہاڑوں پر یہ بارش ہوتی ہے اور پہاڑوں سے وہ پانی نیچے بہتے ہوئے سمندر میں جانے کی بجائے اس ڈیم میں جمع ہو جاتا ہے، اور پھر اس پانی کو نہ صرف پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلکہ دبئی اس سے بجلی بنانے کا کام بھی کرتا ہے۔ اب جہاں ڈیسیلینیشن پلانٹ جس میں پانی کا خرچہ 4500 روپے آتا تھا، وہیں اب یہ کام 70 سے 75 روپے میں ہو جاتا ہے۔ اس طرح دبئی پینے کے میٹھے پانی کا انتظام کرتا ہے۔ دوستو، اس ٹیکنالوجی کا استعمال اور بھی کئی ممالک میں کیا جا رہا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی جسے ہم خامی کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا استعمال ہتھیار کے طور پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ 1955 سے 1975 میں لڑی گئی جنگ کے دوران امریکہ نے ویتنام کے خلاف کلاؤڈ سیڈنگ کا استعمال کیا تھا۔ امریکہ کے سپاہی ہر سال مونسون میں ویتنام کے بادلوں میں کلاؤڈ سیڈنگ کرتے تھے، جس سے ویتنام میں مونسون کا سیزن ہر سال لمبا ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے ایسے سیلاب آئے کہ روڈ ٹوٹ جاتے اور پہاڑی علاقوں میں بے انتہا بارش کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ ہو جاتی تھی۔ روڈ بند ہونے کی وجہ سے ویتنام کی آرمی کے سپلائیز کم ہو جاتی تھیں اور وہ ہر گزرتے سال
کمزور ہوتے گئے۔ اس آپریشن کو امریکہ نے آپریشن پاپائی کا نام دیا تھا۔ یوں تو امریکہ اس ہتھیار کا نشانہ ویتنام کی آرمی کو ہی بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کے استعمال سے بہت سارے بے گناہ لوگ بھی مارے گئے تھے۔ اسی لیے سال 1976 میں انوائرمنٹل موڈیفیکیشن کنونشن کے نام سے ایک لا بنایا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ کسی بھی جنگ کے دوران اس طرح کے ہتھیار کا استعمال نہیں کیا جائے گا، اور اس لا پہ کل 78 ملکوں نے سائن کیا تھا، جس میں بھارت، پاکستان، چین، امریکہ اور جاپان جیسے ملکوں کے نام شامل ہیں۔ دوستو، ایک اور انفارمیشن دیتے چلیں کہ چائنا کے شہر بیجنگ میں سمر اولمپکس 2008 کی میزبانی کرنے کا موقع ملا۔ یہ پہلی میزبانی تھی اور چائنا اس ایونٹ کو بغیر رکاوٹوں کے کامیاب بنانا چاہتا تھا۔ اس کی تیاری پر انہوں نے 3000 ارب روپے خرچ کیے تھے۔ اولمپکس کی اوپننگ سیریمنی میں 2 دن ہی رہ گئے تھے اور دنیا بھر کی ٹیمز بھی بیجنگ پہنچ چکی تھیں، اور دنیا اس ایونٹ کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ ادھر ہی چائنا کی گورنمنٹ کو نیوز ملی کہ بیجنگ میں اوپننگ سیریمنی کے دن ہی طوفانی بارش ہے، یعنی کہ ایونٹ کے لیے سالوں تک کی گئی محنت بارش کی نظر ہونے والی تھی۔ لیکن چائنیز گورنمنٹ نے ایسا حل نکالا کہ بارش ہوگی، لیکن اسٹیڈیم اور بیجنگ کی سڑکوں پہ نہیں۔ پھر اس کے لیے چائنا نے کلاؤڈ سیڈنگ کا استعمال کیا، اور ایونٹ کے دن جب گھنے بادل بیجنگ کی طرف بڑھ رہے تھے تو ان کو بیجنگ کے باہر ہی برسنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح ایونٹ کے وقت آسمان بالکل صاف ہو چکا تھا۔